اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کئی دفعہ حرکت سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں کتنی دفعہ بلا عذر حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جیسے بالوں کو ہاتھ لگانا، کپڑوں کو سیدھا کرنا یا خارش کرنا وغیرہ وغیرہ۔ عامر محمد یوسف پنجگور بلوچستان سے۔ دیکھیں، حرکت نماز کے منافی ہے، اور کوئی بھی کام نماز میں ایسا کیا جائے جو نماز کے منافی ہو تو نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے نماز میں بات چیت کرنا، نماز میں کھانا پینا، نماز میں چلنا پھرنا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے، لیکن یعنی اس کے لیے تو دلیل کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں نماز کے اگینسٹ کوئی کام کرنے سے، نماز کے منافی کوئی کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اب کتنی حرکت کرنے سے ٹوٹتی ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں۔ تو جہاں قرآن و سنت خاموش ہوتا ہے، ظاہر ہے اتنی ایک دفعہ کیوں کرنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ نماز فوراً ٹوٹ جائے۔ یہ تو اس میں تو انسان معذور ہے، اتنے تو مجبوراً حرکت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اس میں کوئی قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ کتنی حرکت کرنے سے نماز ٹوٹے گی۔ تو جب واضح دلیل نہیں ہوتی تو حضرات فقہائے کرام پھر اجتہاد کرتے ہیں۔ تو اب بعض فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ بغیر ضرورت کے اگر 3 دفعہ حرکت کر لی، بغیر ضرورت کے 3 دفعہ جلدی حرکت کر لی تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ بعض فقہا اس کے قائل ہیں، اور بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اتنی حرکت کی کہ اگر کوئی دیکھنے والا آئے اور اس وقت اس کو دیکھتا تو اس کی حرکت کو دیکھ کے یہ لگتا کہ گویا یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، یہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو اتنی زیادہ جب حرکت ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ اگر کوئی مجھے آ کے اس وقت دیکھتا میں اتنی حرکت کر رہا ہوں تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ شاید یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا جو اتنا ہل رہا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ دونوں قول ملتے ہیں۔ گنجائش اس دوسرے قول میں ہے کہ اتنی حرکت ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ گویا یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو پھر اس میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے، بس بہت زیادہ حرکت ہوگی کہ دیکھنے والا یہ سمجھے، تو ہم یہ کہیں گے نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے۔ اور پہلا جو قول ہے جس میں ہے کہ 3 دفعہ جلدی حرکت کی، وہ قول سخت بہت ہے، اس میں مشکل بہت ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ حرکت ہی نہ کریں تاکہ اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے نا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نمازی کو چاہیے پہلے جتنی جہاں کھجانا ہے نا تسلی سے کھجا لے، ہل لے، اتنا ہل کے تھک جائے پھر کھڑا ہو۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نماز سے پہلے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی نیت باندھیں گے ایک دم ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، ایک دم حرکت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو تمیز سے نماز پڑھنی چاہیے انسان کو، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نماز کے منافی۔ ہاں کوئی بہت ضرورت ہے تو پھر جلدی سے حرکت کر کے وہ ختم کر دے اس کو جو خارش ہو رہی ہے، تاکہ نماز میں اس کا دھیان نہ بٹے۔ بعض دفعہ خارش ہو رہی ہوتی ہے سر میں یا کہیں چہرے پہ، اس طرح سے اس کو کوئی الجھن ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں کھجائے گا تو نماز سے دھیان ہٹتا ہے، تو اس میں تو ٹھیک ہے جلدی سے حرکت کر لی۔ یا کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ہٹا لینا چاہیے۔ تو اس طرح کی حرکت جہاں ضروری ہو وہاں تو بالکل جائز ہے، لیکن جہاں ضروری نہیں ہے تو 1 دفعہ بھی حرکت نہ کرے۔ اور اگر 3 دفعہ حرکت کر لی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ نماز لوٹا لے، لیکن نہیں لوٹاتا تو بھی امید ہے کہ نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ دوسرا قول بھی بہرحال موجود ہے۔ لیکن گناہ بہرحال ہوگا، یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ بار بار بلا وجہ حرکت کرنے سے نماز کا خشوع و خضوع بھی خراب ہوتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے۔